آج کے اس خطبے کا عنوان جو منتخب ہوا ہے وہ ہے عظمت صحابہ، صحابہ کرام کی عظمت، ان کی بڑائی اور ان کے مناقب، ان کی فضیلت۔ ہم جانتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور محرم الحرام کا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ یہی وہ محرم کا مہینہ ہے جس کے اندر صحابہ کا نقص بیان کیا جاتا ہے، صحابہ پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، صحابہ پر سب و شتم کیا جاتا ہے، صحابہ کی برائیاں کی جاتی ہیں۔ لہذا ایسے موقع پر اور ان اوقات میں ہمیں صحابہ کی فضیلت کو جاننا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب پر ضروری ہوتا ہے، ہم سب پر واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اس دھرتی کے اندر، اس زمین کے اندر، اس زمین پر جتنے مخلوق ہیں ان میں انبیاء اور رسول کے بعد جن کی سب سے بڑی فضیلت ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر خلفائے راشدین ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر وہ صحابہ ہیں جن کو بیک وقت 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، مجموعی طور پر صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ صحابہ کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے مخاطب تھے، صحابہ وہ پہلی قوم ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ، اور وہ صحابہ کا زمانہ۔ صحابہ کے فہم کو لینا اور جس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھتے ہیں اسی طرح سمجھنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی عزت کریں، ان کے فضائل کو جانیں، ان کے مناقب کو جانیں، ان کے فضیلتوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان کو جانیں، ہم پر لازم ہوتا ہے۔ اور صحابہ کی طعن و تشنیع کرنے والوں پر جواب دیں اور ان سے بائیکاٹ کریں، ان سے دور رہیں۔ سب سے پہلے جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کون ہے۔ صحابی کی 2 شرطیں ہیں اصول حدیث کی کتابوں کے اندر، اور یہ تقریباً ہر اصول حدیث کی کتاب میں ہم پائیں گے، کم و بیش یہی تعریف پائیں گے۔ صحابی کون؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں صحابی کے اندر، 2 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اگر دونوں شرطیں نہ پائی جائیں وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیا ہو، اگرچہ ظاہری طور پر کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھتا ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں پاتا پھر بھی وہ صحابی نہیں ہے۔ جب تک کہ دونوں چیزیں نہ پائی جائیں وہ صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا۔ صحابی ہونا یہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑی فضیلت ہے، لیکن ہر کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر کوئی صحابی کی اتباع کر سکتا ہے۔ ہر کوئی صحابی کی اتباع، صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے بعد نہیں پہنچ سکتا صحابی کے بعد۔ اسی لیے فرمایا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، یہ پہلی شرط ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، جس نے ملاقات کی ایمان کی حالت میں۔ لیکن یہیں پر شرط ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ومات علی الاسلام، اسلام پر ہی وفات ہوئی ہے۔ 2 شرطیں پائی گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں منافقین کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ منافقین کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی گواہی نہیں دیتے تھے؟ منافقین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمازیں قائم نہیں کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے؟ منافقین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں نہیں کرتے تھے؟ منافقین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھ کر ان کی حدیثیں نہیں سنتے تھے؟ منافقین کیا جمعہ اور جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے؟ لیکن پھر بھی وہ صحابی نہیں ہے۔ پھر ان دونوں شرطوں کو یاد رکھیں، ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی، 2 شرطیں۔ اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے منافق کے بارے میں؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ وہ ایک تاکید در تاکید بیان کر رہے ہیں، کیا؟ موقت کر کے اپنی بات،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس منافقین آتے ہیں. سورہ منافقون کی پہلی آیت کریمہ پارہ نمبر 28. منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں یہ. اچھا کیوں جھوٹے بھائی؟ نماز روزہ نہیں کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے، لیکن جو عمل کرتا تھا ان کا دل اس کا گواہی نہیں دیتا تھا. ایمان ان کے دل میں نہیں تھا، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا. اور یہ دونوں شرطیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بھی، ملاقات کرتے ہیں وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھتے ہیں وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں، وہ یقین ہی نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا دل کی تصدیق کا نام اور زبان سے اقرار، عمل سے اس کی گواہی، عمل سے اس کا کرنا، یہ تین چیزیں ایمان کے اندر آتا ہے. تین چیزیں ایمان. اب اگر کوئی شخص کہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتا رہے تو کیا حقیقی محبت ہے اس کے اندر؟ ہم نہیں کہتے کہ وہ کافر ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ کافر ہے، لیکن حقیقی طور پر اس کے دل میں ایمان مکمل نہیں ہے. کیونکہ جو رسول سے محبت کرتا ہے وہ رسول کی مخالفت نہیں کرتا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، ان کی رسالت کو مانتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے، احادیث کا انکار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہے. اسی لیے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اس کا جواب اپنے دل میں سوچ کر رکھیے. سوال اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص ملاقات تو کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اس نے، کیا ایسا شخص صحابی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ایسا شخص صحابی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب انشاءاللہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابیت کے اندر اور تشریح کرتے فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کی ملاقات تھوڑی سی ہو، ملاقات اس نے 1 منٹ کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ملاقات اس نے 1 گھنٹے کے لیے کیا بس. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جیسا، عمر فاروق یا اسی طرح سے حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا ایک لمبی مدت تک رفاقت نہیں، لمبی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 منٹ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اگرچہ 1 منٹ کے لیے ملاقات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، ایمان کی حالت میں ملاقات اور اسلام کی حالت میں وفات ہوئی تو وہ صحابی ہو گئے، صحابی ہو گئے. اچھا ایک چیز اور، تمام لاکھوں حدیثوں کے اندر ایک حدیث بھی ان سے نہیں آئی تو ایسا شخص کیا صحابی ہے؟ نہیں ہے، صحابی ہیں. روایت کرنا یہ صحابیت کے شرط میں نہیں آتا ہے. شرط کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، ایمان کی حالت میں وفات، ایمان کی حالت میں ملاقات، اور ایمان اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہو. اگرچہ اس نے روایت نہ کیا ہو تب بھی وہ صحابی ہے، تب بھی وہ صحابی ہے. اسی طرح سے جنگ میں شامل ہوا یا نہ ہو، جنگ میں شامل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہت سارے صحابی ایسے ہیں جو آخری زمانے میں اسلام قبول کیے، جنگ میں شامل نہیں ہوئے، تو کیا صحابی نہیں وہ؟ نہیں. صحابی کے اندر 2 شرطیں، اگر یہ شرط پائی جاتی ہے تو وہ صحابی ہے. نابینا ہونے کی وجہ سے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہو پھر بھی وہ صحابی ہے. اللہ اکبر. آپ لوگ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں رہا ہو بھی دیکھا ہی نہیں تو صحابی کیسے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے. اسی طرح سے اور دیگر کئی صحابے کے بارے میں آتا ہے نابینا تھے، نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے، لیکن ہاں ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوتی. یہ صحابی ہیں، ان کو صحابی کہتے ہیں. اور صحابی کی فضیلت میں ایک بہت بہترین حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ذرے کے برابر بھی طعن و تشنیع، برا بھلا یا گالیاں نہیں دینا ہے، مت دو. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایک لمحے کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. صحابہ، اس لیے میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں، صحابہ اگر آسمان ہیں تو ہم زمین ہیں، صحابہ اگر نور ہیں تو ہم تاریکی ہیں. صحابہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. کیا کہا؟ ایک لمحے کے برابر، ایک ساعت کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جانا، صحابی ہونا اور ان کے ساتھ بیٹھ جانا تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے.
تم 40 سال عبادت کرتے رہو اور وہ ایک لمحہ، پہلے یہ جان لیں لمحہ کس کو کہتے ہیں؟ لمحہ جس کو ایک ساعت کہتے ہیں، آنکھ کے جھپکنے کے برابر، ایک سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے تقریباً، بعض لوگ منٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کل ملا کر معاملہ یہ ہے لمحہ یا ساعت کا معنی قلیل مدت، بہت مختصر مدت، بہت تھوڑا وقت. تو کوئی صحابی اگر ہے بہت تھوڑا وقت تک بیٹھتا ہے، 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے، 1 لمحے کے برابر، 1 ساعت کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتا، صحابی ہے وہ، تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کتنی افسوس کی بات ہے جو لوگ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہارا 40 سال کی عبادت کرنا ان کا 1 لمحے کے برابر نہیں ہے. یعنی تم ان کے ناک میں بیٹھے ہوئے دھول کے برابر بھی تمہاری اور ہماری وقات نہیں ہے صحابی کی نسبت. اللہ اکبر، یہ مقام دیکھیے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث دوسری آتی ہے، دوسری حدیث کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھ بیٹھنا صحابی کا 1 لمحے کے برابر تمہاری عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے. پہلی حدیث میں کیا کہا؟ 40 سال. ایک آدمی کی عمر 150 سال ہے، مثال کے طور پہ 100 سال کی عمر ہے، تمہاری عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے ان کا 1 لمحہ بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. وہ صحابہ جو اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے راضی تھے، وہ صحابہ جو کہتے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ حکم کریں، ہم حاضر ہیں، آپ کی اطاعت کرنے کے لیے حاضر ہیں، آپ حکم کریں. تو ایک صحابی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہم لڑیں گے لوگوں سے، اگر آپ حکم دیں یہاں سے لے کے ساحل سمندر تک جانے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ساحل سمندر تک پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ صحابہ ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سے تو کوئی سنت ہی ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ موسم آ رہا ہے جب سنت کی دھجیاں لوگ ہمارے سامنے اڑاتے ہوئے پھریں گے، اور ہم بڑے امام بنے ہوئے ہیں، ہم بڑی لمبی ٹوپی لگاتے ہیں. سنت کی دھجیاں ابھی 10-15 دن کے بعد یہیں پر پورے گاؤں کے سامنے اڑاتے ہوئے لوگ پھریں گے اور ہماری زبان گنگ ہو جائے گی، ہم بہرے لنگڑے لولے بن جائیں گے، ہماری زبان سے کچھ بھی نہیں نکلے گا کہ ہم ان کو منع کر سکیں، منبر رسول کا استعمال کر کے ان کو روک سکیں، بلکہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے؟ اگر آپ کی زبانیں بھی گنگ ہیں تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینے کے لیے آپ بھی تیار رہیں، آپ بھی تیار رہیں. ہم آپ کو بھی کہتے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سارے لوگوں کہتے ہیں اگر آپ نہیں رکے، آپ اپنے بھائیوں کو نہیں روکا، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں روکا، آپ نے قوم اور معاشرے کے اندر تبلیغ نہیں کی، یہ سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہو تم، گانے بجانے ڈھول تاشے میوزک کے تاپ میں ناچ رہے ہو لاٹھی لے کر، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ وہ موقع آ رہا ہے، ان قریب آنے والا ہے، اور بڑے مناظرہ کرنے والے لوگ ان کا منہ گنگ ہو جاتا ہے، ان کی زبانیں شل ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں ایٹھ جاتی ہیں جب ان کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑاتے ہیں، بڑے عشق محبت، بڑے محبت چلاتے ہیں، جھنڈے لے کر چلتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہمارے سامنے سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. صحابہ کا مقابلہ کر سکو گے؟ صحابہ کی فضیلتوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ طعن و تشنیع کرنے والوں کا ساتھ دینے والے یا طعن و تشنیع کے تقریروں کو سننے والے، طعن و تشنیع نبی صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والے اور ان کی باتوں کو سننے والے، ان کا سپورٹ کرنے والے، یہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ سورہ توبہ کی اور پارہ نمبر 11 کی آیت کریمہ انشاءاللہ ابھی آنے والی. سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے، اور دوسری آیت کریمہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ ہی کی آئے گی. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یاد رکھیں صحابہ کی اتباع کرنے والے، صحابہ کی پیروی کرنے والے، پورے صحابہ کو، تمام صحابہ کو معیار حق سمجھنے والوں کی یہاں پر فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے مہاجرین اور انصار میں سے جو مقدم ہوئے وہ سابق ہوئے، اول ہوئے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ کی اتباع کی. 3 لوگ ہیں اس میں. والذین اتبعوہم باحسان، اخلاص کے ساتھ اتباع کی انہوں نے، احسان کے ساتھ اتباع کی انہوں نے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوئے، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوئے. یاد رکھیں
ہماری بھی فضیلت اور آپ کی بھی فضیلت اسی آیت کریمہ کے اندر فضیلت ہماری ہے اگر ہم اتباع کرتے ہیں صحابہ کی، صحابہ کے نقش قدم پر، ان کے منہج، ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اب بتاؤ ان کے طریقے پر چلنا ہو تو صحابہ نے کب ڈھول بجایا؟ صحابہ کے طریقے پر، یہ آیت نمبر 100 سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 آپ نوٹ کر لیں، جا کر معاشرے میں بیان کریں اور پوچھیں کہ صحابہ نے یہ تعزیہ، یہ ڈھول تاشے، یہ نگاڑے، یہ لاٹھی لے کر گھومنا پھرنا۔ اچھا بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہماری تقریر سننے والے، اسی مسجد میں نماز پڑھنے والے بھی بے شمار استدلال کرتے ہیں، اجتہاد مجتہد بن جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ سنت ہے، سنت ہے۔ سال بھر آپ تیاری کرو نا، سال بھر آپ تیراکی سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، تیر اندازی سیکھو، سال بھر کرو، ایک دن مخصوص کر کے آپ لاٹھی جو ہے بھاجنا شروع کر دیے، ناچنا شروع کر دیے ڈھول تاشے پر، اس کے بعد کہتے ہیں سنت ہے۔ یہ کہاں سے استدلال کیا آپ نے؟ کون سے فقیہ بن گئے آپ؟ کون سے اجتہاد کیا آپ نے؟ کس حدیث سے استدلال کیا؟ کس آیت سے استدلال کیا آپ نے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اپنے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے لوگ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے، وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر وہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی صرف جان لے کر اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتا ہے، اسلام کی خاطر، اور کسی دور دراز علاقے میں چلا جاتا ہے، وہ مہاجر۔ انصار کون؟ وہ انصار وہ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے دل میں، اپنے گھر میں جگہ دی، مال اور جان سے ان کی مدد کی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہوں گے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ جنتوں کو تیار کر رکھا ہے، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ایسا نہیں 2-4 سال کے لیے، 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال کے، نہیں، ایسا نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، یہ بڑی کامیابی ملی کیسے؟ صحابہ، انصار اور مہاجرین کی اتباع کرنے پر ملی۔ حضرت محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، اسی آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو صحابی نیک ہوئے وہ بھی جنتی۔ غور کیجیے گا، جو صحابی نیک ہوئے، ظاہر سی بات ہے سارے صحابی نیک ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں تھا جو صحابی نیک ہوئے وہ جنتی، اور جو صحابی اجتہادی خطا پر تھے، اجتہادی خطا پر تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی قرار دیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، یا ہم میں سے بعض لوگ ایسا کیا کرتے ہیں؟ صحابی کے بعض اجتہادات جو خطا ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی مجتہد اجتہادی غلطی کر دیتا ہے پھر بھی اللہ اس کو ایک ثواب دیتا ہے، اللہ تو ثواب دے رہا ہے، اور غلطی ہونے کے باوجود اللہ انہیں جنت دے رہا ہے۔ اور ہم میں سے ایک آدمی، 2 آدمی یا کچھ آدمی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ پر طعن و تشنیع، جو انہوں نے غلطیاں کی اس کو لا کر اجاگر کر کے، کھوج کر، تلاش کر کے لاتا ہے، عوام کے سامنے بیان کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو متزلزل کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے خلاف جو ہے بغض بھرتا ہے، صحابہ کے خلاف جو ہے عداوت بھرتا ہے، دشمنی بھرتا ہے۔ ایسے آدمی کو سننا، ایسے آدمی کو سپورٹ کرنا ہم سب پر جو ہے حرام ہوتا ہے کہ ہم اس کا سپورٹ کریں۔ آپ کہو گے حرام کیسے؟ تو ابھی انشاءاللہ بیان کیا جاتا ہے۔ محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں تیسری بات، جن لوگوں نے صحابہ کی اتباع کی، جن لوگوں نے صحابہ کی اتباع کی، اور کیسی اتباع کی؟ شرط یہ ہے اخلاص اور محبت کے ساتھ اتباع کی، ایسے لوگ بھی جنتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ بھی جنتی ہیں، ہم بھی جنتی ہیں اگر اس شرط پر عمل کریں۔ میں کہہ نہیں رہا ہوں، میں شرط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر صحابہ کی محبت اخلاص کے ساتھ اتباع کی جائے، صحابہ کے فہم کو سمجھا جائے، صحابہ کے نہج کو سمجھا جائے، صحابہ کے جو ہے منہج کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کیا جائے، تو اس آیت کریمہ کے اعتبار سے محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ وہ شخص بھی جنتی صحابہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب یاد رکھیں، اگر ہمارے دل میں اخلاص ہے تو ہمارے دل میں کسی بھی صحابی کے خلاف بغض اور عداوت، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نفرت ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، یا کرٹیسائز یا تنقید کرتے ہیں، گویا کہ ہمارے دل میں صحابہ کی محبت اور اخلاص نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو محبت کرنی چاہیے وہ اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے جو ہوتے ہیں سب سے شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا کہ جو شخص مجھ سے اپنی اولاد, اپنی ماں باپ, دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرتا, وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے, اللہ سے محبت وہ بھی اخلاص کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ بھی اخلاص کے ساتھ. لہذا اگر تابعی صحابی سے محبت کرنا ہے وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے, ایسا نہیں منافقین کی طرح دل سے دکھاوے کے بارے میں. تو کیا فرمایا, محبت اور اخلاص کے ساتھ. جو محبت کرے گا, اخلاص کے ساتھ محبت کرے گا, ان کی اتباع اخلاص کے ساتھ کرے گا, اس کے دل میں بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے, یا جو لوگ بغض و عناد ان کے خلاف برپا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا سپورٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 117 ہے, پارہ نمبر 11. اللہ فرماتا ہے, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. بہت بہترین بات بتایا. کیا کہا اللہ فرماتا ہے, لقد تاب اللہ علی النبی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی, اور ان لوگوں پر توجہ فرمائی جن کے دل میں, جنہوں نے ان کی اتباع کی فی ساعت العسرتی, تنگی کی حالت میں. یہ تنگی کی حالت کیا ہے میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ. تنگی کی حالت میں, اس کے بعد کہ ان کے دل میں کچھ تزلزل پیدا ہو گیا تھا. ثم تاب علیہم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال پر بھی توجہ کی. یاد رکھیں, صحابہ کے دل میں اگر کبھی تھوڑا تزلزل پیدا ہوا, تھوڑا سا ہلکا سا اگر کوئی نقص پیدا ہوا, تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. جب ہر حال میں اللہ ان سے راضی ہے تو ہم ہر حال میں ان کی تشنیع اور طعن و تشنیع کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انہ بہم رؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر, اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ پر شفیق اور مہربان ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا ہے؟ شفقت کرتا ہے صحابہ پر, اور مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ پر. جن پر شفقت نازل ہوئی, جن پر اللہ شفیق ہے, مہربان ہے, ہم ان کی طعن و تشنیع کریں یا ان کی فضیلتوں کو بیان کریں؟ ہم ان کی طعن و تشنیع کرنے والے کی سنیں یا ان کی فضیلت بیان کرنے والے کی سنیں؟ آپ خود طے کر لیں, آپ خود طے کر لیں. اور صرف شفیق نہیں ہے, مہربان صرف نہیں, بلکہ اللہ فرماتا رحیم, اللہ مہربان اور رحم والا ہے, ان پر رحم کرتا ہے, ان پر صحابہ پر. اسے آیت کریمہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں. فی ساعۃ العسرۃ, تنگی کا زمانہ, تنگی کا لمحہ کون سا تھا؟ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا. اور میں 2-3 چیزیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہتے ہیں غزوہ تبوک کے اندر جو 9 ہجری کے اندر رجب کے مہینے میں سخت گرمی کے عالم میں ہوئی, سخت گرمی کے عالم. کہتے ہیں ایک جگہ میں ہم نے پڑاؤ کیا, لوگوں کی پیاس کی شدت ایسی تھی, اتنی سخت تھی پیاس اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی, کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری گردنیں ہمارے جسم سے جدا ہو جائیں گی. اگر کوئی شخص اپنے اونٹ کو ذبح کرتا, غور کیجئے, اپنے اونٹ کو ذبح کرتا تو اس کی اوجھ, اس کی اوجھڑی اس کو نچوڑتا, اور اس کے اندر سے کوئی پانی اگر نکلتا تھوڑا بہت, اس کو پی لیتا تھا. یعنی گرمی کا احساس کر سکتے ہیں آپ. یہاں کی گرمی کچھ نہیں. ریگستانی جو گرمی ہوتی ہے, جہاں پر ریتیلا علاقہ ہوتا ہے, وہاں کی گرمی بے پناہ ہوتی ہے, بہت سخت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, بارش کی طلب کریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں ابھی ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے بھی نہیں تھے, ابھی ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بھی نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کیا, بادل چھا گئے اور بارش ہونا شروع ہوئی. لوگوں نے پیا, اپنے برتنوں کو بھر لیا, برتنوں کو بھر لیا. یہ دعا کیا وہ اللہ اب نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ آپ کے مسائل کیا ہیں اللہ کے سامنے رکھو, آپ کے پرابلمس کیا ہیں اللہ کے سامنے رکھو, آپ کی دقتیں, پرابلم, پریشانیاں, شدائد, تکلیفات, جو کچھ ہے اللہ کے سامنے رکھو, اللہ کے سامنے رکھ دو. پریشانیوں کا حل کرنے والا وہی اللہ آج بھی موجود ہے, ریٹائرڈ نہیں ہوا, نہیں, وہ اللہ قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, وہی ہے جو سونے کی دور کی بات, جسے اونگ بھی نہیں آتی, اونگ بھی نہیں آتی, وہ اللہ ہے جو ساری مخلوق کو کھلاتا پلاتا جلاتا ہے. کہا سارے لوگوں نے برتنوں کو بھر لیا, اور فرماتے ہیں آگے کہ جب ہم نے وہاں سے پڑاؤ کو اٹھایا اور آگے سفر پر گئے, آگے گئے تو ہم نے دیکھا کہ اسی علاقے میں بارش ہوئی تھی, بس آگے بارش ہی نہیں ہوئی تھی. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں بھوک اور پیاس کی اتنی شدت تھی اس وقت، اتنی شدت تھی، ایک کھجور ایک آدمی کے پاس اگر ہوتی تو اسے 2 ٹکڑا کرتا تھا اور آدھی خود کھاتا تھا، آدھی اپنے ساتھی کو دے دیتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ ہے۔ آج کا معاملہ تھوڑا سا الٹا ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا، ان کے بارے میں فرمایا تھا اللہ نے کیا کہا تھا؟ رحماء بینہم، وہ صحابہ آپس میں رحیم ہیں، آپس میں شفیق ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی بھائی ہیں۔ حضرت قتادہ اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی کو پیاس کی شدت ہوتی تھی، ایک ہی کھجور چوستا تھا، جب اس کا گلا تر ہو جاتا تھا وہی کھجور نکال کر اپنے ساتھی کو دے دیتا تھا۔ ایسے باری باری کرتے تھے وہی کھجور۔ آج تو ایک گلاس میں پانی بھی پینا گوارا نہیں کرتے، ایک گلاس میں پانی بھی پینا گوارا نہیں کرتے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک کھجور گلاس میں پانی کے تو دور کی بات، آج تو بعض لوگ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، مسلمان ہی نہیں سمجھتے آج کے لوگ۔ آج کے دور میں بعض لوگ ہیں، ان سے رشتہ نہیں کرنا، ان سے یہ نہیں کرنا، جو ایسا ہے، جو اس فرقے کا ہے، جو اس فرقے کا ہے، وہ کافر ہے، وہ دھماکہ ہے، وہ فلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری تقریروں سے لبریز رہتی ہیں۔ موضوع ہوتا ہے کچھ اور، جواب ہوتا ہے کچھ اور، سننے کے لیے لوگ جاتے ہیں کچھ اور سن کر آتے ہیں کچھ اور۔ یہ معاملہ ہمارے درمیان ہو رہا ہے۔ وہاں دیکھیے انما المؤمنون اخوہ رحماء بینہم، ایک کھجور منہ میں چوس رہے ہیں، چوستے جب گلا تھوڑا سا شکایت کرنا بند کیا، گلے نے تھوڑا سا اجازت دی، وہی نکال کر دوسرے کو دے دیا، اس نے چوسا۔ اسی طرح باری باری بہت سارے صحابہ چوستے تھے۔ ایک آخری بات بتانا چاہوں گا، خطبے کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، یہاں پر پیاس کا معاملہ تھا، اب بھوک کی شدت تھوڑا سا دیکھ لیجیے۔ کہتے ہیں بھوک کی شدت اتنی سخت بڑھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اونٹ کو ذبح کر لیں اور لوگوں میں تقسیم کر لیں، کھائیں کھلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کر لو، بھائی اونٹ تو ہمارا ہے نا، ہم ذبح کر لیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہیں، رہنما سے پوچھو پہلے، خود فیصلہ نہ کرو، نہیں تو بولے ہم بھی تو ذمہ دار ہیں، آپ اکیلے ذمہ دار ہو، نہیں، پوچھو آپ اس کو، کوئی اہم چیز ہے تو پوچھو اس کو، جو ذمہ دار بنایا اس کو پوچھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار کی حیثیت سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اونٹ کو ذبح کر کے کھا لیں، بھوک مری بہت زیادہ ہو گئی، بھوک بہت زیادہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے کھا لو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے جہادیدہ انسان، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس طرح اجازت دے دیے، عام اجازت، سارے لوگ اپنے اپنے اونٹ ذبح کر کے کھا لیں گے، پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ہم سواری کیسے کریں گے، سواری کم پڑ جائے گی، سواری کیسے کریں گی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک کام کیجیے، چادر منگائیے، پورے لشکر کے اندر جو چیزیں ہیں، جس کے پاس جو ہے لا کر اسی چادر پر جمع کریں اور آپ برکت کی دعا کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، برکت کی دعا کریں۔ کہتے ہیں بعض صحابی ایک مٹھی کھجور لاتے تھے، کوئی ایک مٹھی جو لاتے تھے، اور کوئی ایک مٹھی مکئی لاتے تھے، کوئی روٹی کا ٹکڑا لا کر پورے چادر پر رکھ دیتا۔ تھوڑا سا کھانا ہوا، اتنی لمبی فوج ہے، تھوڑا سا کھانا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برکت کی دعا کی، اور برکت کی دعا کرنے کے بعد لوگوں نے کھایا بھی، اپنے اپنے برتنوں کو بھر بھی لیا۔ تقریباً بتایا جاتا ہے 30,000 سے زیادہ لشکر تھے، 30,000 سے زیادہ افراد تھے، سب نے کھایا بھی تھوڑے سے کھانے میں اور اپنے اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک اہم بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ جو ان 2 گواہیوں کے ساتھ بغیر کسی شک کے اللہ سے ملاقات کرے گا، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کے لیے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون موجود تھا؟ ہم موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون موجود تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ موجود تھے، اور صحابہ ان باتوں کو اخذ کر رہے ہیں، صحابہ ان باتوں کو لے رہے ہیں، اور صحابہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کو ایک جانتے ہیں اور میں رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، لہذا ایسے شخص، ان کے دل میں کوئی شک بھی نہیں تھا، ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ ہم سب کو چاہیے صحابہ کی فضیلت کو جانیں اور صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والے سے دور رہیں، صحابہ کی فضیلتوں کو جان کر ان کے مطابق اتباع کرنے اور زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں سے بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے مقروض ان کے قرض کو عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سے اولاد ان کی اولاد عطا فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام دے اور جہنم سے لا دلا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔